يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت وقیت کے ساتھ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق تکریم و احترام سامعین کرام، مسلمان کی زندگی اگر وہ مسلمان بن کے گزارے بڑی ہی معنی خیز پر لطف اور کیفیات سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس کی زندگی میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ایسے کئی مواقع آتے ہیں کہ ان مواقع سے فائدہ اٹھا کے وہ قرب خدا بندی کے بڑے بڑے مرتبے حاصل کر سکتے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ نماز کی صورت میں ہر مسلمان کے پاس یہ موقع آتا ہے کہ وہ اپنی زمین نیاز کو ارض و سما کے خالق اور مالک کے سامنے جھکائے، سجدے کے لیے وہ جتنا جھکتا چلا جائے گا اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ دن میں کتنی مرتبہ موقع آتا ہے؟ 5 مرتبہ۔ پھر ہر ہفتے میں جمعہ کا دن ایک ایسا خوبصورت موقع ہوتا ہے جس میں ہم اپنے ہفتے بھر کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لفظ
لغزشوں کو اللہ کی بارگاہ سے معاف کرا کے صاف ستھرے ہو سکتے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک جمعہ اور دوسرا جمعہ ان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے جمعے کی نماز ان درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا۔ تو یہ ہمیں ہر ہفتے موقع ملتا ہے ان کی خوبصورت مواقع میں سے ایک موقع سالانہ ہوا کرتا ہے۔ سال میں ایک موقع ایسے آتا ہے جب اللہ کی رحمت دریا بن کے بہتی ہے، جب اللہ کی رحمت ساون کے تیز میگھ کی طرح آسمان سے برسنا شروع کر دیتی ہے، جب اللہ کی رحمت دوڑ کے بندوں کو گلے لگا لیتی ہے، جب اللہ کی رحمت بندوں کی طرف اتنی تیزی سے چلتی ہے کہ خود انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا سالانہ موقع رمضان المبارک کے مہینے میں ملا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان اگر مسلمان مان کے رہے تو اس کے لیے اپنی کوشش کرانا، اللہ کی رحمت سے حصہ لینا اور خدا کے قرب کے درجے چڑھنا یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ارادہ چاہیے، عزم چاہیے، پختگی چاہیے۔ یہ منزل ناممکن بھی نہیں، دور بھی نہیں اور مشکل بھی نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے قرب کے درجات کی منزل کو بڑا آسان بنا کے بڑا آسان بنا کے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کی تاک میں رہتے تھے، اس موقع کی انتظار میں رہتے تھے، اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ اتنا انتظار، اتنی بے قراری، اتنی شدت سے منتظر کہ ابھی رمضان کا مہینہ آنے سے 60 دن باقی ہو گئے۔ کتنے دن؟ 60 دن، 2 مہینے باقی ہو گئے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کر کے اس ماہ مبارک کے استقبال کی تیاری شروع کر دیا۔ 2 مہینے پہلے رحمت المعارم اس رحمت والے مہینے کے استقبال کی تیاری کی۔ اب تو 2-4 دن ہی رہ گئے اور ہم مسلمانوں میں وہ جوش نظر نہیں آ رہا،
وہ ولولہ مفقود ہے، وہ عزم ڈھونڈنے سے بھی نہ مل پائے، لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اس کی عظمت کو سمجھتے تھے، اس کے کارآمد ہونے کو سمجھتے تھے۔ اس لیے آپ 2 مہینے پہلے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیا کرتے، التجائیں شروع کر دیا کرتے، مانگنا شروع کر دیتے اور اس ماہ مبارک کے استقبال کی تیاری شروع کر دیتے۔ استقبال کیوں نہ کرتے ہیں؟ اس ماہ مبارک کا استقبال کیوں نہ کیا جائے؟ یہ مہمان ہے، یہ کیا ہے؟ مہمان ہے، اور ہر عزت مند انسان اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے ہر، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں اپنے مہمان کا احترام اور اکرام کرنا، احترام، اکرام، اچھا استقبال، اچھے طریقے سے الوداع کہنا، یہ مہمان کا حق ہوتا ہے۔ مہمان کا کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے، اور مہمان کو اللہ مہمان کو جو اس دنیا کا نہ ہو، آسمانوں سے نہ آیا ہو، آسمانوں سے اوپر جنت سے بھی نہ آیا ہو، بلکہ جنتوں سے اوپر میرے رب کے عرش سے آیا ہو، اس مہمان کا کتنا حق ہوگا، اس مہمان کی کتنی شان ہوگی، اس مہمان کی کتنی عظمت ہوگی۔ تو وہ مہمان، اس کی آمد ہے، وہ آیا ہی چاہتا ہے، وہ شروع ہونا ہی چاہتا ہے، اس خاص و خاص مہمان کو امت مسلمہ رمضان المبارک کے نام سے آتا ہے۔ رمضان المبارک، رمضان ایسا مہینہ المبارک جس کے لمحے لمحے میں برکتیں ہیں، جس کی ساعت ساعت میں برکتیں ہیں، جس کی صبح و شام میں برکتیں ہیں، جس کی 24 گھنٹے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی برکتوں سے معمور اور شاداب اور آباد۔ ابھی میں آپ کو وہ دعا سنانا چاہتا ہوں جو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے سے 60 دن پہلے مانگے۔ کتنے دن جی؟ 60۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رجب کا چاند طلوع ہوتا، کون سا چاند طلوع ہوتا جی؟ اسلامی بہنیں نہ تانے لینا، انگریزی نے دفاع لکھنے جا کر بھی سنانا ہے، اسلامی بہنیں نہ چٹاریاں بھی کوئی نہیں آنے ہونے، اسلامی نظام، اسلامی تاریخ، اسلامی مہینوں کے ساتھ اتنی بے روحی نہ برتا کریں۔ رمضان، اس سے پہلے شعبان، اس سے پہلے رجب، یہ رجب کا چاند جب آسمان پہ طلوع ہوتا، جب افق پہ جلوہ دکھاتا، تو میرے پیغمبر بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے۔ توجہ ہے آپ کی، باہر والوں کی بھی ہے۔ اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خیر الورى
شمس الضحى بدر الدجى احمد مصطفى محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہیں آپ کی زبان سے نکلتا ہے
ایک اور مہینہ نصیب کیے۔ اس لیے حضور کیا کر رہے ہیں؟ عمر میں برکت کی دعا مانگ۔ واقعہ معراج میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے نبی کی شان سب سے بلند بنائی، نبی کی شان سب سے بلند بنائی کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان و عظمت پا گئے کہ میرے نبی کے جسم مبارک میں جس جگہ آرام کرنا تھا، میری ماں عائشہ کا حجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا حجرہ مبارکہ جہاں میرے نبی نے آرام کرنا تھا، میرے نبی کی زندگی میں ہی اللہ نے اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں میرے نبی کی روح مبارک میں آرام کرنا تھا، اللہ نے میرے نبی کے جانے سے پہلے ہی عالی شان محل تعمیر کر کے رکھ دیا۔ لیکن حضور پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ 2 مہینے میں ان کو موت نہ فرشتہ نہ ہونے۔ اب میں دوسرے انداز میں خطیبانہ رنگ میں اس حدیث کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا اور رمضان کی اہمیت کو بھی پتہ چلے گا۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے میرے پیارے اللہ، میری عمر میں برکتیں عطا کر دے۔ میرے حبیب آجا میرے پاس، جنت میں محل تیار ہے، جنت میں باغ تیار ہے، جنت میں بھورے آپ کی انتظار میں کھڑی ہیں۔ اے میرے پیارے پیغمبر، جنت کی بہاریں آپ کی آمد کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضور کہتے ہیں اے میرے ربا، میں مانتا ہوں جنت بھی برحق، وہاں کا محل بھی برحق، وہاں کی نعمتیں بھی برحق، وہاں کی بہاریں بھی برحق، لیکن میرے پیارے اللہ، میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ موت کے فرشتے کو میرے پاس ان 2 مہینوں میں نہ بھیجنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس وقت تک جنت کی بہاروں کو نہیں دیکھنا چاہتا جب تک رمضان کی بہاروں کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ میرے اللہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، میری امت پہلے سے زیادہ عبادت میں لگ جاتی ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم پڑھیں گے، نفل ثواب ملے گا، فرضوں کا پڑھیں گے، نفل ثواب ملے گا، فرضوں کا صدقہ کریں گے، 1 روپے بدلے میں کم از کم 70 روپے ملیں گے۔ پڑھیں گے 1 مرتبہ فرض نماز، ثواب ملے گا 70 فرض نمازوں کا۔ اے اللہ، میری امت کو پتہ ہے کہ رمضان میں بڑے اہتمام سے باتیں کرتے ہیں۔ میں جب مسجد میں آتا ہوں میرے پیارے اللہ، میری امت رمضان میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، اس پہاڑ کا اپنا منظر ہوتا ہے۔ میری امت نوافل پڑھ رہی ہوتی ہے، اس پہاڑ کا اپنا لطف ہوتا ہے۔ میرے صحابہ کرام اس ماہ مبارک میں مختلف قسم کی عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ان کو جب میں دیکھتا ہوں، اللہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میرے پیغمبر کا معمول تھا اپنے صحابہ کی عبادت کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ صحابہ میرے نبی کی کھیتی ہے، صحابہ میرے نبی کی کھیتی ہے۔ اللہ اور کھیتی کو جب کاشتکار دیکھتا ہے
آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. صحابہ اس کھیتی کی طرح ہیں جو اپنے جوبن پہ پہنچ چکی ہو، جو اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہو، جو اپنے کمال پہ پہنچ چکی ہو. جو کھیتی جب اپنے جوبن کو پہنچتی ہے، کاشتکار اسے دیکھتا ہے، اس کی سینہ میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. میرے پیغمبر اللہ صحابہ کرام کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فتوکل علی العزیز الرحیم. اے میرے پیغمبر اس ذات پہ بھروسہ رکھ جو غالب بھی ہے اور رحیم سب سے زیادہ پیار کرنے والا بھی ہے. الذی یراک حین تقوم. اے میرے پیغمبر آپ اپنی امت کو پیار سے دیکھتے ہیں، میں اللہ آپ کو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑی محبت سے دیکھتا ہوں. آپ کی اپنی عبادت کو بھی دیکھتا ہوں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. جب ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر حسن و حسین معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ گھوم گھوم کر بار بار جا کے ان کی عبادت کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے میرے نبی فرمائے اے میرے ابا میری عمر میں برکتیں ڈال دے، میں رمضان کی بہاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. 60 دن پہلے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر اس ماہ مبارک کی نہ صرف استقبال کی تیاری کر رہے ہیں بلکہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. ہم نے تو رجب کا چاند دیکھ کے نہیں مانگی، حضور نے مانگی ہے. ہم بھولنے والے لوگ ہیں، بھول جاتے ہیں. بھول اللہ معاف کرتا ہے کہ نبی جو 3-4 دن ہیں ان میں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس ماہ مبارک کے لیے تیار کریں. انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ہم اللہ کی رحمتیں جی بھر کے سمیٹ لیں. ہم انشاءاللہ اپنی جھولیاں خدا کی طرف سے نازل ہونے والی رحمت اور برکت سے بھر لیں اور انشاءاللہ سب سے پہلے یہ عزم کریں کہ اس ماہ مبارک میں ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. کوئی نماز انشاءاللہ آج سے شروع کریں. استقبال مشق پریکٹس وہ چیز سے پہلے ہوتی ہے، ابھی سے شروع کریں. فرض فرائض کی پابندی شروع کریں، گناہوں سے اجتناب شروع کر دیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں. یہ 3-4 دن ابھی سے عمل شروع کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ رمضان پچھلے رمضان سے اچھا ہو جائے گا. اللہ بھی کہیں گے نا میرے بندوں کو میرے مہمان کی فکر تھی، میرے مہمان کے استقبال کی انہوں نے تیاری کی ہے، وہ اپنی خصوصی نظر کرم ہم پہ فرمائے گا. ابھی سے نمازوں کا اہتمام اور یازم کریں. انشاءاللہ ہم تراویح کا اہتمام کریں گے، باجماعت تراویح کا یہاں بھی انشاءاللہ اچھا اہتمام. میں نے اچھے الفاظ کا انتخاب کیا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں وہ آپ کو نماز تراویح میں قرآن سنائیں گے. باقی جو اپنے محلے کی مساجد میں پڑھتے ہیں اہتمام سے تراویح پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کا عزم کریں. اور جو 2 بنیادی چیزیں ہیں وہ ہے فرائض کی پابندی، گناہوں سے اجتناب. فرائض کی پابندی، گناہوں سے اجتناب، بس یہ 2 چیزیں جو اس دور میں کر رہے ہیں وہ وقت کا ولی ہے. وہ وقت کا ولی اس کا فرض نہیں رہتا اور وہ اللہ کی نافرمانی کی عادت نہیں بناتا. کبھی ہو جائے فوراً معافی مانگ لیتا ہے،
تو ان 2 چیزوں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالی یہ رمضان اچھا گزرے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے